قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے حقیقت، یعنی کوئی چیز جو ہو کر رہنے والی ہو، جس کے ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ اس کی ابتدائی آیات میں ہم نے ان قوموں کا تذکرہ پڑھا جو آخرت کی منکر تھیں۔ اس کے بعد آخرت کا حال ہم نے پڑھا جس کے اندر 2 احوال ہیں، ایک نیک لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آج آیت نمبر 33 سے لے کر اگر ہم پوری سورہ مبارکہ 52 نمبر آیت تک پڑھ پائے تو اس آیت مبارکہ میں جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ سارے اسباب آج کی ان آیات مبارکہ میں موجود ہیں، اور جو یہ کرتے تھے ان کی باتیں موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اختتامی کچھ خطبے کے طور پر جو ہر سورت کا ایک آخری خطبہ ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ ہدایات جاری فرما دی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ نامہ اعمال کا الٹے ہاتھ ملنا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ اس کا پہلا جرم یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ انہ کا معنی بے شک ہے جی، ہو وہ شخص جس بدبخت کا پیچھے اعلان ہوا جس کو بھیج دیا جائے گا جہنم میں، کان لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لاتا تھا، باللہ العظیم، اللہ پر جو عظیم ہے، جو بزرگ و برتر ہے۔ اگر اس کو ہم دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ کی رعایت نہیں کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اوروں کو بھی شریک مانتا تھا۔ اور دوسرا اس کا جرم یہ ہوگا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا تھا۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ وَلَا يَحُضُّ، اور وہ ترغیب نہیں دیتا تھا، موٹیویٹ نہیں کرتا تھا، ابھارتا نہیں تھا خود کو بھی اور لوگوں کو بھی، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر وہ لوگوں کو راغب نہیں کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کی اہمیت دیکھیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ہی حقوق العباد میں پہلا حق ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا یہ ذکر فرمایا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یہ اس کا ایک دنیا میں زوم تھا اور غلط ایک تصور تھا جس کی آج اس کو سزا مل رہی ہے۔ وہ یہ تھا اس نے اللہ کو اور لوگوں کو چھوڑا تھا کچھ لوگوں کی وجہ سے جو اس کے بڑے گہرے دوست تھے، جن کو وہ پریفرنس دیتا تھا ہر معاملے پر۔ یہ نہیں دوستوں یاروں میں بیٹھا نماز چھوٹ گئی، دوستوں یاروں میں بیٹھا تو لوگوں کے حقوق چھوٹ گئے، بدمعاشی پہ اتر آیا۔ یہ جن لوگوں کی وجہ سے اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو چھوڑا تھا، آج وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، حمیم کہتے ہیں جگری دوست کو، جس کے اندر گرم جوشی ہو، ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرنے والے دوست کو حمیم کہتے ہیں۔ فلیسا، پس آج نتیجہ یہ ہوگا، لیسا لہو، اس کے لیے نہیں ہوگا، الیوم، آج کے دن، ہا ہونا، اس جگہ پر، حمیم، کوئی بھی دوست۔ جن دوستوں کی وجہ سے اس نے اللہ کو نہیں مانا، لوگوں کو نہیں مانا، آج وہ کوئی دوست اس کا کام نہیں آئے گا، اس کا کوئی جگری دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، وہ دنیا میں نہیں کھلاتا تھا بھوکے کو اور محتاج کو، تو اب قیامت والے دن اس کو کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا؟ وَلَا طَعَامٌ، اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، إِلَّا مگر، مِنْ غِسْلِينَ، غسل یغسل کا معنی ہوتا ہے دھونا،
اسی سے نکلا ہے لفظ غسل، جس کا معنی ہوتا ہے نہانا یعنی دھونا۔ آج ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا مگر ان کے زخموں کا دھون۔ ان کے ایک آدمی کا زخم اگر پرانا ہو جائے، ڈاکٹر جب بھی نئی پٹی کرتا ہے تو پہلے زخم کو دھوتا ہے۔ تو غسلین کی جو انتہائی وحشت ہے، دردناکی ہے، وہ آپ اس کیفیت سے سمجھیں، بجز سوائے زخموں کی پیپ اور گندی چیز کے اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہ غریب اور محتاج کو کھلاتا نہیں تھا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ جو پیپ اور گند ہے زخموں کا، یہ اللہ تعالیٰ کس کو کھلائے گا؟ لا یاکلہ، اس کو کوئی بھی نہیں کھائے گا، الا الخاطئون، سوائے خطا کاروں کے۔ اب خطا کار تو وہ بھی ہوتے ہیں جو بھول کر غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر عربک لٹرلی تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو خاطی ہے اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر غلطی کرنا، اور وہ جن خطا کاروں سے اللہ تعالیٰ نے معافی کر دی ہے وہ خطا کار ہیں جو جان بوجھ کے نہیں کرتے بلکہ غلطی سے ان سے ہو جاتی ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا اور اس کو جائز نہ سمجھنا، ایک ہے گناہ کرنا اور اس کو جائز سمجھ کے کرنا، ان دونوں غلطیوں کے اندر فرق ہے۔ ایسا بندہ غلطی کرنے والا جو کام کو کر رہا ہے، کام برا ہے اور غلط سمجھ کے ہی کر رہا ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، شراب پی لی نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، پی لیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کے بعد اس کا دل جو مفتی ہے وہ اس کو فتویٰ دیتا ہے۔ کسی نے زنا کیا، شراب پیا، جھوٹ بولا، جائز نہیں سمجھا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہوا، یہ خطا کار وہ ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک ہے جری اور بہادر ہو گیا، اللہ کو کچھ نہیں سمجھا، چلو جی سارے، کسی کام میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو خاطی ہے یہ وہ ہے جس کے اندر اس کی نیت بھی شامل ہے، وہ کہتا ہے میں کروں گا یہ سارا کچھ۔ اس لیے نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو بالکل ہی گناہ نہ سمجھنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں جس خاطی کا ذکر ہے وہ ہے کہ جو نیتاً گناہ کرتا ہے اور جری اور بہادر ہو کے کرتا ہے۔ لا یاکلہ، جسے کوئی نہیں کھاتا، غسلین کو، پیپ کو، الا الخاطئون، سوائے اس کے جو خطا کار ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اس آیت کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بات پہلے سمجھ لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جو اعتراضات تھے مشرکین مکہ کو، پہلے بات ہوگی وہ اللہ کو نہیں مانتے، کھانا نہیں کھلاتے، دوسری بات یہ وہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، رسول کو وہ شاعر کہتے ہیں اور رسول کو وہ کاہن کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں۔ اب یہ جو آیت بیان ہو رہی ہے نا، اس میں سب سے پہلے جس انداز کو اپنایا گیا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے ایک بندہ غلط باتیں کر رہا ہو اور بندہ اپنی طرف سے جب جواب دوسرا دینے لگے تو وہ پہلے کہے نہیں بھائی، یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں یہ ساری غلط ہیں، اب اگلی بات میری سنو۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ تو قرآن نے کیا بات کہی؟ فلا، فا کا معنی پس، لا کا معنی نہیں، یعنی تم جتنے اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، قرآن پر اعتراض کرتے ہو، لا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ اب اگلی بات ہے اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ اللہ فرما رہے اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قسم اٹھا رہا ہے۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، کس چیز کی؟ بما تبصرون، جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو، مجھے ان ساری چیزوں کی قسم۔ یعنی بعض اوقات انسان کو یقین ہوتا ہے مال پہ، بعض اوقات یقین ہوتا ہے اولاد پہ۔ جیسے کسی کو ایموشنلی قسم اٹھانی ہو نا، اس کو بندہ کہتا ہے آپ نے بچوں کی قسم اٹھاؤ، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ بعض کو کوئی اور چیزوں کے اندر اس کی ہولینس ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو اور تمہیں عزیز ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، وما لا تبصرون، اور میں ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے ہو، میری پوری کائنات میں میری قدرت کا شاکار ہیں، مجھے ان چیزوں کی بھی قسم ہے۔ آپ جناب پورے فلکیات کے اندر ہی غور کر لیں، زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں پر غور کر لیں، اس دنیا میں جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی ان چیزوں کی حقیقت اگر دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے اللہ ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہے جو انسان نہیں دیکھتا۔ قسم کس بات کی ہے جی؟ انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم، انہ بے شک یہ جو کتاب ہے تمہارے پاس، لقول، لام کا معنی بلا شبہ، قول، یہ بات ہے رسول کریم، ایک عزت والے رسول کی۔
وہ لے کے آیا ہے۔ وہ عزت والا رسول کون ہے؟ یہ جو رسول کریم ہے، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے جبریل امین لے کر آئے، ایک ہے کہ جبریل امین رسول اللہ پر لے کے آئے۔ تو رسول جبریل امین بھی ہیں، رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہے، اور رسول قرآن میں جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم یہاں پر کس کی بات مراد لیں گے؟ یہاں کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس رسول کریم سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ حضور کی رسالت کے منکر تھے، اور کتاب کی بات آگے آ گئی اور حضور کی بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، تو یہاں رسول کریم سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بے شک یہ جو قول ہے یہ ایک عزت والے رسول کا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، واو کا معنی اور ما نہیں ہے، ہوا یہ کلام، بقول شاعر، شاعر کا قول اور شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن قلیلا بہت کم ہے، ما تؤمنون جو تم ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو شکوہ یہی ہے انسانوں سے، بڑا تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو اور بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، واو کا معنی اور لا، نہ ہی بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول ہے، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ جو ہے وہ شاعر کا کلام نہیں ہے، اور یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں۔ کاہن کیا ہے؟ جو مستقبل کی باتیں، غیب کی باتیں اٹکل پچو سے بتاتے ہیں، ان کو کہا گیا وہ کاہن ہے۔ جیسے کوئی نجومی ہاتھ دیکھتا ہے، یہ کہانت کی ایک شکل ہے، یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ دکھا کے اس کی بتائی ہوئی بات پہ یقین کر لیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا، اس کی بتائی ہوئی بات پہ یقین کیا، اس نے میرے لائے ہوئے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، لہذا ان کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تم لوگ بہت کم توجہ کرنے والے ہو۔ یہ شکوہ ہم سے بھی ہے۔ آپ اگر پوری سوسائٹی کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھیں، 8 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، تو قلیلا ما تذکرون، یہی شکوہ آج بھی پریکٹیکل ہے، تم بڑے تھوڑے ہو جو توجہ کرتے ہو۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے آج کل کے حالات میں کہ انسان انٹلیکٹ کے کتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، لیکن جنگی جنون پوری دنیا پہ طاری ہے۔ رشیا کو دیکھیں، یوکرائن کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، پوری دنیا کے نظام کو دیکھیں، انسانوں کو مارنا لڑنا یہ ایک جنون ہے جو شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ ذرا اس ڈیبیٹ پہ جائیں نا، جب اللہ نے ایک ارادہ فرمایا کہ میں کائنات میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ وہ زمین میں خون بہائے گا۔ تو یہ بڑا چیلنجنگ لمحہ ہے دنیا کے لیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اس کو انسانیت کی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی شکوہ اللہ کا بھی ہے، بڑا تھوڑا ہو جو تم ایمان لاتے ہو، اور تم لوگ بڑی کم توجہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اس بات کی طرف۔ اچھا، پھر یہ کلام ہے کون سا؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل یہ نازل کردہ ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ یہ جو رب کے نیچے زیر ہے یہ من کی وجہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر جو ہے وہ اور وجہ سے زیر ہے، یہاں پر من کی وجہ سے زیر ہے، ورنہ اصل لفظ ہے رب العالمین۔ اگر اس کے پیچھے کو حرف ندا ووکیٹو پارٹیکل آ جائے گا پھر یا رب العالمین بن جائے گا گرامیٹیکلی، بلکہ یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ آیت جو ہے یہ بڑی نازک تر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بڑا دل اور دماغ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے حبیب کی بات پہ تم یقین نہیں کرتے ہو۔ جو بندہ کسی کا بھیجا ہوا ہو اور وہ ٹھیک بات نہ کرے بھیجنے والے کے مزاج کے مطابق، تو بھیجنے والا یقیناً اس کو پنشمنٹ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے یہ بات کیوں نہیں ٹھیک کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کلام پہ یقین نہیں کرتے ہو، میرے حبیب کو شاعر، مجنوں اور کاہن کہتے ہو۔ اگر میرے بھیجے ہوئے لوگ جو میرے انبیاء اور رسول ہیں، اگر یہ تھوڑی سی بھی غلط بات کرتے تو ہم ان کو دبوچ لیتے۔ یہ سچی بات کرنے والے ہیں، جناب آدم سے لے کر رسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے وہ سچی بات کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، واو کا معنی اور لو، اگر تقوّل، قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا، تقوّل اس کی روٹ بدلی تو اس کا معنی ہے گھڑ لینا، جب گھڑی ہوئی بات بھی تو منہ سے کہی جاتی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ
علینا اگر یہ گھڑ لیتے ہمارے بارے میں بعد الاقاویل کچھ باتیں، اگر یہ ہماری طرف سے گھڑ لیتے ہمارے بھیجے ہوئے رسول، لأخذنا منہ بالیمین تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ دایاں ہاتھ پکڑ لینے سے کیا مراد ہے؟ جیسے دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو ظاہر ہے دوسرا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جھپٹا مارے گا، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو بندہ دائیں ہاتھ سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، یا اس کا مارنے والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ دایاں، اس کے ہاتھ کو پہلے دبوچ لے۔ تو یہ ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول جن کے اوپر تم یقین نہیں کرتے ہو، انہوں نے ساری باتیں تم سے سچی کی ہیں، یہ ایک جھوٹا قول بھی اگر ہماری طرف سے تمہارے تک پہنچاتے تو ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے، ہم ان کو دبوچ لیتے۔ یہ انبیاء ہمارے فرستادہ ہیں، یہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں بولتے، اور یہ جو بھی بولتے ہیں یہ سچ بولتے ہیں۔ ثم لقطعنا منہ الوتین ثم دین پھر لقطعنا ہم یقیناً کاٹ دیتے منہ ان کی الوتین دل کی رگ ہم ان کی کاٹ لیتے اگر یہ ٹھیک بات تم تک نہ پہنچاتے تو۔ یعنی یہ جو شدت والا انداز اپنایا گیا انبیاء کرام کی پیغام پہنچانے کے حوالے سے، یہ بنیادی طور پر اللہ کے کلام کی اوتھینٹسٹی بیان کرنا کہ ہمارے نبیوں نے تم تک جو پہنچایا اور میرے حبیب نے تم تک خاص طور پر جو پہنچایا، اس میں ایک رائی برابر بھی شک نہیں ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہ پہنچاتے تو ہم ان کی گردن دبوچ لیتے، ان کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں۔ تو قرآن کی بات ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما فا کا معنی پاس، ما نہیں، منکم تم میں سے پھر نہ ہوتا، من احد کوئی ایک بھی، ان ہو یہ پورا پچھلا پروسیس کرنے میں ہمیں حاجزین روکنے والا۔ ہم تو ان انبیاء کرام کو دبوچ لیتے کیونکہ یہ ہماری بات ٹھیک نہ پہنچاتے، انہوں نے ہماری بات ٹھیک پہنچائی۔ اگر ہم ان کو دبوچ لیتے تم میں سے کوئی بھی ان کو ہم سے بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اب بالکل آخری بات ہے جس کو اللہ پچھلی سخت بات کہنے کے بعد ریپیٹیشن اس کی فرما رہا ہے۔ وَإِنَّهُ واو کا معنی اور ان بے شک ہو، یہ جو کتاب مقدس ہے جس کے تم انکاری بنے بیٹھے ہو، لَتَذْكِرَةٌ لام تاکید کے لیے جی، جس کا معنی ہے بلا شبہ، تذکرہ یہ نصیحت ہے، یہ جو کتاب ہے یہ ایک نصیحت ہے، اور اس سے نصیحت پکڑتا کون ہے؟ المتقین، جن کے دل میں خوف ہوتا ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہ اس سے ہدایت پکڑتے ہیں۔ ہے سب کے لیے ہدایت لیکن پکڑتے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا نرم دلی عطا فرمائی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اب کوئی قرآن کو جھٹلانے اور رسول اللہ کو جھٹلانے، اللہ کی توحید کو جھٹلانے کے بعد بھی زندہ سلامت روئے زمین پہ پھر رہا ہے اور وہ ڈینگیں مارتا ہے، کیا کر لیا اللہ نے میرا، میں نے نہیں مانا، کیا کر لیا اللہ نے میرا، میں نے اس کے رسول کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم جانتے ہیں تم جھوٹوں کو، لیکن اگر تمہاری رسی ڈھیلی ہے تو اس وجہ سے شاید تمہیں کل ہدایت مل جائے۔ وَإِنَّهُ واو کا معنی اور ان بے شک، ہو یہ جو تمہاری باتیں ہیں جھٹلانے والی، لا حسرہ لام کا معنی بلا شبہ، حسرہ یہ کیا ہے؟ یہ باعث حسرت ہوگی علی الکافرین، کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ کفار کا معنی انکار کرنے والے، جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت اور قرآن کی حقانیت، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کفار کے لیے ان کا یہ جھٹلانا باعث حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ واو کا معنی اور ان بے شک یہ ہے لام بلا شبہ، حق الیقین یہ یقیناً برحق ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر حق میں کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو۔ اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، کوئی شک نہیں، قرآن اللہ کی آخری اور مقدس کتاب ہے، لحق الیقین اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آخری آیت اس پوری صورت کی جان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مفہوم ذہن میں لائیں۔ رسول اللہ کی اتنی محنت مکی دور میں 13 سال، یہ صورت چونکہ مکی ہے، حضور نے محنت فرمائی کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کتنے لوگ داخل ہوئے 13 سالوں میں؟ ان میں 100 بھی مکمل افراد شامل نہیں ہیں۔ جنہوں نے ہجرت کی اور جا کے مواخات مدینہ ہوا، ان کی تعداد تقریباً کوئی 100 کے قریب ہے، جانے والے اور جو پہلے مدینے میں موجود تھے۔ 13 سالوں کی محنت کے بعد اتنے لوگوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور باقی لوگوں کا دعوت کو ٹھکرا دینا، یہ یقیناً کسی دعوت دینے والے کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔
کہ میری 13 سالہ محنت کے بعد اتنے سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جو بڑے تھوڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ تسلی کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے حبیب کریم، فا کا معنی پس، سبح، تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح پروئیے، العظیم جو بڑی عظمت، جس نے اتنے بھی دے دیے ہیں حبیب اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور پھر اللہ کے شکر کا ہی نتیجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حیات ظاہری سے پردہ فرمایا، اس وقت 1.25 لاکھ لوگ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع سن رہے تھے، اور جب آپ نے حج ادا فرمایا تھا آخری، تو حج کے تقریباً 84 ڈیز بعد حضور کا وصال ہو، تقریباً 1.25 لاکھ بندہ اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور وہ تعداد الحمدللہ آج جو ہے وہ دنیا کا ہر چھٹا بندہ آپ کو مسلمان نظر آتا ہے۔ ہم عمل کے اعتبار سے کم بھی صحیح، اللہ کا نام لینے والے روئے زمین پر ایک اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری صورت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد صورت المعارج ہے، یہ صورت بھی مکی ہے۔ اس پارے کی ساری صورتیں 2 رکوعات پہ ہیں، اور موسٹلی صورتیں 99% مکی صورتیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔